یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں۔ میں نے عام جنتیوں کی بات کی ہے کہ وہ سفارش کریں گے، وہاں علماء، حفاظ، اولیاء، اتقیاء، حقیقی اصفیاء سفارش کریں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر تابعین، صحابہ، اور سب سے بڑھ کر انبیاء، اور ان تمام انبیاء سے بڑھ کے جس سے شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا وہ میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ رسول کائنات کی سفارش سے میدان حشر سجے گا، اللہ عدالت نہیں لگائیں گے، 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، اتنی گرمی، اتنا اندھیرا، اتنا خوف، اور تمام لوگوں پہ اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ وہ دعائیں کرتے پھریں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پسینے میں ڈوبے ہوئے، وہ کہیں گے اللہ اگر ہمارے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دے، ایک قیامت کے دن کی یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں کہ قیامت کا دن معمولی دن نہیں ہوگا، بڑا سختی والا دن۔ سختی کے اس دن میں صحیح بخاری کی حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، امت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، تمام لوگ اکٹھے ہو کر نبی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء عذر اور معذرت پیش کر کے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے حضور بات کروں اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالم ہو جاؤ گے۔ میں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، آج اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی طرح تمام انبیاء عذر اور معذرت پیش کرتے کرتے سارے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اور ایک ہستی پہ نظر پڑے گی سب کی، تمام انبیاء حشر کے میدان میں یہ کہیں گے کہ ہم آگے جا نہیں سکتے، لا يتقلبون الا من آذن له الرحمن وقال صوابا، آج کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہے، لیکن ایک ہستی، ایک مراتب والی، اولا، اعلیٰ، عرفہ، سر بلند ہستی ہے، اس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ ساری امتیں، صرف امت مصطفی نہیں، ساری امتیں مل کے آئیں گی کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے مرشد، مرسل، امام، مقتدا، پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو منوانے کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے۔ اہل الحدیث یہی کہتے ہیں کہ ناچنے سے، چمٹے بجانے سے، اور وہ سرنگی کی کہیں سے، یا ڈھول کی تھاپ یا ڈھولکی کی ڈب ڈب سے اللہ خالق و مالک کائنات کو منایا نہیں جاتا۔ ساری زندگی اپنے اللہ کو منوایا سر سجدوں میں رکھ کے، تو رسول کائنات اپنی وہی پریکٹس اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا، دن گزرا، رات گزری، پھر اگلا دن گزرا، رات گزری، کئی لمحات گزر گئے، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، مجھے نہیں معلوم گا کیا اللہ کی کیا تسبیح کروں گا، سبحان ربی اللہ بھی کہوں گا، لیکن میرا اللہ جو کلمات اس وقت مجھے سکھلائے گا میں سر سجدے میں رکھ کے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ کہیں گے سل توتا اشفا مشفع یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، بولیے کیا چاہیے گا، آپ بولتے جائیے، اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن نے یہ دلیل دی، اے پیارے
تیری آخری گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور آخری گھڑی صرف دنیا میں نہیں ہوتی کہ پہلی گھڑی مشکل ہے اور موت سے پہلے ورائیت الناسا کا منظر بن جائے، اور وہ آخری گھڑی جب لفظ آخری بولا تو پھر موت تک آخری نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آخری ہے، اور پھر قبر میں بھی آخری نہیں ہے، حشر میں بھی آخری ہے، حشر میں بھی آخری نہیں ہے، جنت میں بھی محمد مصطفیٰ اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ شفاعت گزرا، شفاعت کبرا ہوگی، آپ کے کہنے پہ اللہ کی عدالت سجے گی، میدان لگے گا، اور اللہ سب کا حساب و کتاب شروع کریں گے۔ 1 to 1 ہر بندے سے بات ہوگی، ہر بندے کا حساب ہوگا۔ کلکم آتیہ یوم القیامت فردا، قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے 1 by 1 آئے گا، ایک ایک کر کے آئے گا، 2 4 نہیں، 6 10 نہیں، یہ مجمع نہیں، ایک ایک۔ ذرا سوچئے، ادھر اللہ ہوگا، ادھر میں تنہا ہوں گا، ادھر اللہ، ادھر آپ سارے کے سارے تنہا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرہ، جس طرح خالق نے تمہیں پہلے دن تنہا پیدا کیا، وہ تنہا تمہیں کھینچ کے اپنے دربار میں لائے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا، تو نے یہ کام کیا؟ وہ کہے گا میرے اللہ کیا۔ تو نے یہ کام کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ تو نے یہ گناہ بھی کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ تو نے یہ ترک عمل کیا، یہ نیکی چھوڑی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو کیا، مگر میں نے تمہیں سب کچھ معاف کیا۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ فرمایا جس کو اللہ نے پوچھا اور کہا کہ میں نے تیرے گناہوں کی پردہ داری کی، تجھے معاف کر دیا، اس کا حساب آسان ہو گیا۔ اور جس کو سوال کیا تو نے یہ کام کیا، اس نے کہا جی حضور میں کیا۔ تم نے یہ کام کیا؟ ہاں میرے اللہ میں نے کیا۔ تو نے یہ بھی کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ بتاؤ کیوں کیا؟ جس کو کیوں ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے پاس تیرے کسی سوال کا جواب نہیں۔ اٹھو رات کو اللہ کو کہا کرو، ہر نماز کے بعد اللہ کو کہا کرو، اللہ ہم سے سوال نہ کرنا، ہمیں تو کوئی دنیا میں سوال کر لے اس کے سوال کا جواب نہیں ہے، عدالت بلا لے، ہاں چیف جسٹس کے سوال کا جواب نہیں ہے، ہمیں گورنر بلا لے، ہمیں جو ملک کا حکمران بلا لے، قاضی بلا لے، اگر ہمیں دنیا کا کوئی فوجی بلا کے سوال کرے ہم تو اس کے سامنے جواب نہیں دے پاتے۔ اگر تو نے سوال کر لیا تو جواب کون دے گا؟ اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ کہیے، اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ اہل توحید کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کریں اور اسے کہا کریں، مالک ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ تیرے سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب۔ جب وہ سوال نہیں کرے گا تو پھر حاسبنی حساب یسیرا، حساب یسیر ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے سفارش سنی، رسول کائنات اپنی امت کی سفارش کرتے جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، سفارش ہو رہی ہے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، یہاں تک کہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے سفارش کر رہی ہیں، ان امتیوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے تھے، ان سب کے سب کو جنت سے جہنم سے نکلوا لیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے اے محمد جاؤ، اور جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے اپنے اس امتی کو نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ایک اور سفارش آگے آ رہی ہے، اہل جنت کو بھی سفارش کی ضرورت ہے۔ آپ جنت المأویٰ میں ہیں، جنت عدن میں ہیں، نعیم میں ہیں۔ جنت کی 8 قسمیں، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8۔ جنت کے کتنے؟ ایک دروازہ زیادہ ہے۔
ایک جنت دوسری جنت سے اس کا اتنا فاصلہ ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، ایک جنت کا فاصلہ دوسری